السلام علیکم. آج ہم پی پی آر کرنے جا رہے ہیں, تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے پی پی آر ہم کیسے چیک کرتے ہیں, تو آج آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں. ساتھ میں ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو لیٹ سٹارٹ. سب سے پہلے یہ جو ہے یہ ہمارا سیمپل ہے جس کے اکارڈنگ ہم نے جو ہے وہ پی پی آر میک کیا. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کراس چیک کرتے ہیں. سب سے پہلے جو میں آپ کو مین چیزیں بتا دوں کہ پی پی آر جب بن کے آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک آتی ہے پروڈکشن فائل اور ایک آتی ہے پی پی آر فائل. پی پی آر فائل جو ہے ایک ماسٹر حضرات کے پاس رہتی ہے تاکہ اس میں جو بھی کمی بیشی ہے پروڈکشن سے پہلے جو مسائل ہیں اس میں ہم لکھ کے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. اور جو ہماری پروڈکشن فائل ہوتی ہے یہ جب کٹنگ ہو کے سوئنگ ڈپارٹمنٹ میں آرڈر جاتا ہے تو اس وقت اس فائل کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اکارڈنگ چیزیں لگائی جاتی ہیں اور فالو کیا جاتا ہے. تو ابھی ان کو یہ ان کے آرمرز ہیں, اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. ان کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں پی پی آر. جی دوستو, اب یہ سیمپل ہے, اس کے اکارڈنگ ہم اس کو پورا چیک کریں گے. یعنی آپ کا جتنا بھی فریم میں آ رہا ہو آپ ایڈجسٹ کر لیجیے گا. سب سے پہلے ہم اس کا دیکھیں گے باٹم, پھر آؤٹ سیم ہے, ان سیم ہے, یہ ڈبل نیڈل ہے, یہاں پہ بھی ڈبل نیڈل ہونا چاہیے, یہاں صرف سیفٹی ہے تو ادھر بھی صرف سیفٹی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اس کو نیچے لے آئیں گے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کروچ کی میکنگ جیسے سیمپل پہ ہے ویسے ہی پی پی آر میں بھی ہے, اور اس طرح جے اسٹچ کی اس کی گیجز بارٹیک اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے اندر جو زپ اٹیچ ہوئی ہے وہ بھی انور صاحب آ جائیں پاس. اور اس کے علاوہ جو ہماری لوبس ہیں اس کی جو ایج کی ڈائریکشن ہے وہ کدھر جا رہی ہے, اور اس کی کوئن پاکٹ ہے, ویسٹ بیلٹ کی ہائٹ ہے, اس کے راڈز ہیں فیبرک کے, یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے. ان سائڈ ہم بعد میں دیکھیں گے. اب ہم پی پی آر کو الٹا کر لیتے ہیں اور سیمپل کو بھی الٹا کر لیتے ہیں. اگین اس کو اوپر لے جائیں گے. اس کو اوپر لے کے جانے کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اس کی بیک سائڈ پہ کوئی فیشن یا کوئی کٹ اینڈ سیو تو نہیں ہے, اور اس کے علاوہ بھی کوئی واشنگ اسپاٹ وغیرہ آ جائیں تب بھی ہم اس کو جج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو نیچے لے کے آتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دو بیک پاکٹس ہیں, اس کی جو اٹیچمنٹ سٹیچز ہیں وہ 3 mm ہے اور ہیم جو ہے وہ 7 mm ہے. ادھر چھوٹی سی امبرائڈری اگر آپ کو نظر آ رہی ہو, اور ادھر بھی امبرائڈری ہے. کلر نیوی بلو ہے, یعنی کہ نیوی کلر تو آپ سمجھتے ہیں, تو اس کا نمبر بھی ہوتا ہے 7939, لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کبھی چینج بھی کیا جا سکتا ہے. تو ابھی ہم اس کو آؤٹر سائڈ سے اس کو ہم چیک کر لیا ہم نے. اب میں آپ کو اس کی میجرمنٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ میجرمنٹ کیسے ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم ان سائڈ لاسٹ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ان سائڈ سے بائکر جینس کیسی نظر آتی ہے, اور ان سائڈ ہمارے جو فیبرک ہیں وہ کون کون سے ہیں. جو میں نے آپ کو آرمرز دکھائے تھے, یعنی یہ جو ہے یہ ہپ آرمر ہے اور یہ جو ہے یہ نی آرمر ہے. اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ کہاں پہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے گارمنٹ کے اندر. لیٹ سٹارٹ. ہم اب کریں گے اس کی میجرمنٹ. جی انور صاحب ویسٹ ریلیکس ان انچز ٹاپ آف ویسٹ بیلٹ. ویسٹ ریلیکس ہے جی سر, انچز میں. جی سر انچز میں. اوکے ناظرین, آپ دیکھیں کہ آپ پوچھتے تھے کہ ہاؤ ٹو میئر کیسے کرتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ اب میں جو ہاؤ ٹو میئر ہے جیسے انور صاحب بتا رہے ہیں کہ ویسٹ کی جو میجرمنٹ ہے وہ ریلیکس ہے. اٹ مینس کہ ٹوگیدر یا اسٹریٹ نہیں ہے. اس کو ہم نارمل جیسے گارمنٹ بڑا ویسے ہی رکھیں گے اور اس کی انچز میں میجرمنٹ کریں گے اس طرح سے اسٹریٹ. کتنی چاہیے؟ 18 سر. 18 چاہیے, اور یہ 18 آ رہی ہے. اٹ مین کہ یہ اوکے ہے. اس کے بعد ہپ کی میجرمنٹ کریں گے. ہپ کا پوائنٹ کیا ہے سر؟ انڈر ویسٹ بیلٹ 19 سے سائڈ سے 19 cm. ٹھیک ہے, انڈر ویسٹ بیلٹ سے جب مراد ہوتی ہے کہ بیلٹ کے نیچے سے, اس کو ہم ایکسکلوڈ بھی کہہ سکتے ہیں, انڈر بینڈ بھی کہہ سکتے ہیں, اور وداؤٹ بیلٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ انڈر بینڈ ایج کے ساتھ رکھیں گے. پلیسمنٹ اس کی انور صاحب بتائیے گا. 19 کی پلیسمنٹ ہے, تو یہ 19 cm, یعنی یہاں سے یہ 19 cm کی اس کی پلیسمنٹ ہے. تو اس کو ہم نے اسٹریٹ یہاں پہ رکھنا ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو بیک سائڈ پہ یہاں کوئی سلوٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کو آپ بٹھائیں گے اور ایسے بچھانے کے بعد 19 cm یہاں پہ آ رہا تھا ہمارا. ہم دوبارہ اس کو چیک کریں گے. یہ 19 cm ہے. یہاں سے 19 سینٹی میٹر سے آپ اس کو بالکل اسٹریٹ رکھ کے تو چیک کریں گے اس کی میجرمنٹ جو بھی ہپ کی آ رہی ہوگی. جی انور صاحب کتنی چاہیے؟ 57.5. 57.5. یہ 2 cm پلس ہے. یہ 59.5 ہے. یہ 2 cm پلس ہے. اس کے بعد تھائی. جی سر. کہاں سے ہے تھائی؟ ریلیکس ہے سر. تھائی ایٹ کروچ. جی سر. ٹھیک ہے. تھائی ایٹ کروچ سے کتنی چاہیے میجرمنٹ؟ 33.7. 33.7. اوکے, یہ 0.7 پلس ہے. اوکے سر. اس کے بعد آ جاتی ہے نی ہے سر. نی کی پلیسمنٹ کیا ہے؟ جی 35. 35 سے 35 سینٹی میٹر سے یہ نی کی پلیسمنٹ ہے. یہاں سے ہم اس کو اسٹریٹ بالکل کر کے, بیچ میں سلوٹ نہیں آنی چاہیے, یہاں پہ رکھ کے اس کی ہم میجرمنٹ کریں گے.
जी कितनी चाहिए? 23.5। 2 mm प्लस है। उसके बाद बॉटम है। जी सर। ठीक है, तो बॉटम की जो मेजरमेंट है इसको हम स्ट्रेट करेंगे जी। कितनी चाहिए? 20.5। 20.5 है। जी सर। ठीक है 25 यानी सॉरी 20.5 ओके। इंसीम कैसे? जी सर, इसकी स्ट्रेट है, अलोंग है सर। अलोंग है, यानी अलोंग दोस्तों कहते हैं, साथ साथ भी कहते हैं अलोंग को, और राउंड में कहें तो राउंड भी इसके साथ साथ, जैसे आपको शेप नजर आ रही है इसी तरीके से हम इसको मेजरमेंट करेंगे। तो सेंटीमीटर में, इंचेस में? सीएम में सर। सेंटीमीटर में, ओके। अलोंग, अलोंग का मतलब है कि हम इसको साथ साथ ऐसे इंची स्टेप को लेके जाएंगे और की थ्रू आउट मेजरमेंट। 76.2। 76.2 मींस 4 mm माइनस। इसके बाद फ्रंट राइज है। जी सर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब इसको हम फ्रंट राइज चेक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसको बिल्कुल फ्लैट करना है, यहाँ पे भी कोई ऐसा ना हो कि आपका फैब्रिक इकट्ठा हो रहा है, यहाँ स्ट्रेट नहीं बैठा हुआ था, ऐसे स्ट्रेट बनाएंगे आप। और इसको भी अंडर बैंड ही करेंगे यहाँ से लेकर इस इनसीम फ्रंट एज तक। ठीक है जी। अनवर साहब कितनी चाहिए? 24.5। 3 mm माइनस है। अब हम करेंगे बैक राइज की मेजरमेंट। जी सर। जी अनवर साहब 37। 37। जी सर। 37 हाफ CM प्लस। ले दोस्तों, हमारे जो टोटल 8 पॉइंट थे मेन जो एक गारमेंट में होते हैं वो हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं इसके लास्ट स्टेप की तरफ। इसको हम उल्टा करेंगे, उल्टा करके चेक करके फिर आपको दिखाते हैं कि सैंपल की इनसाइड और PPR की इनसाइड जो मेकिंग है वो सेम है या नहीं, और उसमें जो प्रोटेक्टर जो है वो कहाँ कहाँ हम एडजस्ट करते हैं बाइकर जीन्स के लिए। लें दोस्तों, अब ये जो स्टेज है ये है इनसाइड। इनसाइड पे ये सैंपल है हमारा, जैसा कि हमने आउटसाइड चेक किया था, इनसाइड भी हम चेक करेंगे। ये इसकी लेग जो आपको कटिंग हुई नज़र आ रही है, ये वॉशिंग जो रेफरेंस होता है उसके लिए हम कटिंग करके रख लेते हैं ताकि वो पेल ना हो जाए या फेड ना हो जाए। तो अब देखेंगे कि हम इसको नीचे कर देते हैं और इस साइड को इस लेग के साथ मैच करते हैं। तो ये हमारा सैंपल है। इसकी मेकिंग देखेंगे कि बॉटम पे अगर आप देख सकें तो बॉटम पे इधर रिफ्लेक्टर टेप है, इधर भी रिफ्लेक्टर टेप है। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे कट एंड सीयू के बाद इसकी हेमिंग कर दी गई है। इसके अंदर वेलक्रो का सॉफ्ट फैब्रिक लगा हुआ है, ये ब्लैक कलर का। थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है, वो गालबन हमने 2 CM बढ़ाया था और आउटसाइड ओके ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट वेलक्रो का फैब्रिक है ये एज इट इज़ हमने इधर लगा दिया। उसके बाद ये जो ऊपर आपको ब्लैक फैब्रिक नज़र आ रहा है ये मैश फैब्रिक है और ये कैवलर है। यहाँ पे कैवलर लगाने का मतलब है कि अगर बाइकर से कोई शख्स गिरता है, राइडर गिरता है, तो उसकी साइड कूल्हे पे या साइड पे कोई रगड़ या चोट, इंजरी वगैरह ना हो। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं ये बिल्कुल मेकिंग ठीक है। ये साइड आर्मर पॉकेट है जिसके अंदर आर्मर डलता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये सैम्पल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसके अंदर 2 वेलक्रो है, एक ये सॉफ्ट है और ये हार्ड वेलक्रो है। और इसी तरीके से इधर भी ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल एज इट इज़ है। ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है। इसके बाद हम इसको उल्टा करके चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देखें तो उल्टी साइड पे कुछ बहुत ज़्यादा फैशन नहीं है, जस्ट ये मैश फैब्रिक है और ये कैवलर येलो कलर का फैब्रिक है। और इन साइड ये छोटा सा लेबल है, साइज लेबल है, लेग लेबल, एक ही चीज़ के ऊपर, एक ही लेबल के ऊपर साइज और लेग लिखी हुई है और साथ में मोडिका की एम्बोजिंग है। तो अब हम इन साइड इसकी मेजरमेंट प्लेसमेंट कैसे चेक करते हैं वो आपसे शेयर करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर हम आपसे शेयर करेंगे कि जो नी आर्मर पॉकेट है इसको कितनी प्लेसमेंट पे रखा गया है इस सैंपल के अंदर। जी अनवर से बताइएगा प्लेसमेंट जी कहाँ से है? सेंटर फ्रंट से। सेंटर फ्रंट की जब बात सेंटर फ्रंट की जब बात करें तो यहाँ से बेल्ट के नीचे से लेकर इस स्टिच तक है जो आपको नज़र आ रही होगी। कितनी चाहिए? 41.5। अब ये हाफ CM प्लस है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इस स्टिच से लेकर इस पॉकेट ओपनिंग तक इसकी लेंथ कंसीडर करेंगे। जी अनवर से बताइए। 35। 35 मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, ये ओके हो चुका है। और इसके अब ये जो आप देख रहे हैं ये साइड हिप आर्मर पॉकेट है और इसको अब हम मेजरमेंट चेक करेंगे लेंथ और विड्थ। कितनी मेजरमेंट चाहिए? 24.7। 24.5 चाहिए और ये +1 आ रही है। और अब इसकी विड्थ करेंगे। विड्थ दोस्तों जब भी करेंगे आप टॉप से करेंगे, ये आपका टॉप है जो 16.5। 16.5 ओके बिल्कुल ठीक है। टेल बन पॉकेट नहीं है,
اور اس کے علاوہ ہم اس کا آرمر ڈال کے چیک کریں گے. اب دوستوں یہ لاسٹ سٹیج ہے, اس کے اندر ہم نی آرمر کو چیک کریں گے. یہ نی آرمر ہے, بیگ میں ڈلتا ہے. یہ ہم ایسے اس کے اندر پلیس کریں گے تاکہ رائڈر کو چوٹ نہ لگے اور وہ گرتا بھی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اسے بیگ بنا ہوتا ہے, یہ بیگ کے اندر آرمر رکھا جاتا ہے, وہ بیگ پھر اس کے وہ بھی اندر ان کو چاہیے نہیں ہے, جہاں سامنے جو چیزیں نا وہ دکھانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے دوستوں, یہ آپ کو چیک کروا دیا ہے کہ اس کو اس طرح سے انسرٹ کیا جاتا ہے. اب آپ کو دکھاتے ہیں ہپ آرمر. ہپ آرمر کو دکھائیے گا انور صاحب. یہ ہپ آرمر آ گیا. اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کی ڈائمینشن جو ہے بالکل ٹھیک ہے. اس کو بھی انسرٹ کر کے ہم دیکھیں گے. تو اس کے اندر پرفیکٹ, اگر یہ وڈتھ میں یا لینتھ میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو ہم اس کو ایڈجسٹ کروا لیتے ہیں. اس کے لیے وہ پلیسمنٹ کا بتا دیجیے گا کہ ہم بولے صحیح بولے. پلیسمنٹ کا بتا دیجیے گا کہ ہم لیگ کے حساب سے لیتے ہیں, انسم کے حساب سے ہاں, پلیسمنٹ اس کی لیتے ہیں. نی آرمر پاکٹ کی پلیسمنٹ جو آپ کی اس میں انور صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کی جو یہ والی پلیسمنٹ ہے یہ لیگ وائز ہے, یعنی اگر چھوٹی لیگ ہوگی تو پھر یہ 1.5 سیم یا 2 سیم اوپر آ جائے گا. ریگولر ہے تو یہیں پہ رہے گا. اگر بڑی لیگ ہے تو یہ اور نیچے جا سکتا ہے تاکہ لیگ وائز کی ایڈجسٹمنٹ ہو. دوستوں آج جو پی پی آر ہے اس کے اندر جو سیمپل سے ریلیٹڈ تھی اندر اور باہر سے وہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے. فائل کے اندر ہم کیا چیزیں چیک کرتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. یہ اس کی پروڈکشن فائل ہے. فائل کے اندر جا کے ہم دیکھتے ہیں سائز چارٹ, زپ سائزز ٹھیک لکھے ہوئے ہیں. کسٹمر سائز چارٹ جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو کسٹمر کے کمنٹ ہیں, اسپیشل کمنٹ, وہ دیکھنے ہوتے ہیں. پورا ٹیک پیک ہے اس کو, یہ میں آلریڈی پڑھ چکا ہوں کیونکہ ہمارا یہ ریپیٹ سٹائل ہے تو ہمیں بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو اس لیے بس آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس میں ہم کیا چیزیں دیتے ہیں. سارے کسٹمر کے کمنٹ سے جو ہم اس پہ اپلائی کر چکے ہیں یہ ہمارا بالکل اوکے ہے. اس کو ہم بی او بھی کہتے ہیں, بل آف مٹیریل بھی ہے کہ اس کے اوپر کون کون سی چیزیں لگیں گی. اور یہ جو فیبرک ہے ان فیبرکس کے اندر ہم کام کرتے ہیں. یہ بلیک فیبرک ڈینم ہے اور یہ کیولر فیبرک ہے. اس کے اندر پھر ایک پی سی لائننگ ہے, میش فیبرک اور سافٹ ویئر کو جو میں نے آپ کو دکھائی تھی. اور اس کے بعد زپ کون سی لگتی ہے, لیبلز کون سے لگتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں لگی ہوئی ہیں. تھریڈ ہے, بلیک جگہ پہ بلیک, اور جہاں پہ کسٹمر ریکمنڈ کیا ہوا ہے وہاں پہ یہ بیج کلر کہہ لیں یا براؤن کہہ لیں یہ لگے گا. اس کے بعد یہ ٹرم اسیسریز ہیں, یہ جب واش کے بعد فنیشنگ میں آتا ہے تو وہاں پہ بٹن کون سا لگے گا, اس کے ساتھ کون سی چیزیں اٹیچ ہوں گی, یہ وہ چیزیں. ٹھیک ہے دوستوں, امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا, اور اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.